اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل للہ الامر جميعا ولو ان قرآنا، اگر کوئی قرآن ایسا ہو کہ سیرت بہ الجبال، اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے اپنی جگہ سے، او قطعت بہ الارض، یا زمین کی مسافت کو طے کر لی جائے، زمین کی مسافت طے کر لیا جائے، او کلم بہ الموتى، یا اس قرآن کے ذریعے سے مردوں سے بات کر دی جائے، مردوں سے بات کر لیا جائے، فلم یؤمنوا، لما آمنوا، کیا جزا محذوف ہے، لما آمنوا، تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے، لو کا جزا ہے، سمجھ رہے ہو، لما آمنوا، تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیات کریمہ کے شان نزول ہے، سمجھ رہے ہو، مخالفت تو کرتے ہیں مخالفین بہت زیادہ، اس میں ابو جہل ہے، عبداللہ بن خلف ہے، یہ سب کیا ہے، عبداللہ بن امیہ بن خلف جو ہے، یہ سب بہت مخالف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن بدن آپ کے دن کا پرچار ہو رہا ہے، آپ کو ترقی مل رہی ہے، خاندان اونچا ہو رہا ہے، تو اس نے کہا خاندان بنی ہاشم سے میرا مقابلہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی دلائل اور معجزات پیش کریں گے ہم کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اسی لیے وہ ہر بات پر پریشان کرتا تھا، اعتراض کرتا تھا، سوال کرتا تھا، سمجھ رہے ہو، زیادہ سے تاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ یہ بدماش اور یہ عبداللہ بن امیہ، یہ دونوں چلے کعبہ شریف کے بغل میں، اور وہاں کعبہ کے دیوار کے کنارہ پر بیٹھ کر ابو جہل نے عبداللہ بن امیہ کو یہ سبق سکھا کر بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ اگر تمہارا قرآن، اگر تم نبی ہو تو ایسا ہے، تم اس قرآن کے ذریعہ سے ایسا کرو کہ مکہ کے پہاڑوں کو ان کے جگہ سے ہٹا کر مکہ کے زمین کو وسیع بنا دو، کیونکہ مکہ میں تو پہاڑی پہاڑ ہے، خالی پہاڑ ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے، ان مکہ کے پہاڑوں کو زمین سے ہٹا دیا جائے اور ہم وہاں کاشت کر سکے، باغات بنا سکے، سمجھ رہے ہو، ہمارے لیے کیا ہے، زمین کھل جائے تو ہم کاشت کر سکے، باغات لگا سکے۔ اگر آپ نبی ہے، جس طرح سے داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، وسخرنا لہ الجبال، ہے نا، وسخرنا لہ الجبال، پہاڑوں کو ہم نے داؤد کے لیے کیا کر دیا، مسخر کر دیا، اور پہاڑوں کو ہٹاتے تھے، تو آپ بھی داؤد سے کم نہیں ہو، تو آپ کے داؤد سے کم نہیں، آپ تو نبی ہے، لہٰذا ہمارے ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے، زمین کو کشادہ بنا دیجئے تاکہ ہم یہ کھیتی باغات کر سکے۔ ایک سوال ہے، انہوں نے یہ کیا، ایک فرمائش، دوسرا اعتراض، دوسرا فرمائش، دوسرا سوال یہ، او قطعت بہ الارض، زمین کی جو مسافتیں ہیں اس کو کیا کر دی جائے، کم کر دی جائے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا، اور منٹوں سیکنڈوں میں بہت دور دور تک ہوا کو حکم کرتے ہیں تو ہوا لے کر چل دیتی ہے، ہاں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے میں وقت لگتا ہے کہ فلائٹ سے، تو ہوا تو فلائٹ تو ہوا کا بھائی ہے، ہوائی پر چلتا ہے نا فلائٹ، تو اسی طرح سے ہوا کے ذریعہ ہوا کو ہمارے لیے مسخر کر دیتا ہم، تاکہ ہم شام کا سفر کر سکیں، یمن کا سفر کر سکیں، ہماری تجارت کے لیے کوئی راستہ رکاوٹ نہ بنے، منٹوں سیکنڈوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہم جائے آئے گھومیں، ایسا کوئی معجزہ دکھائے، قرآن سے ایسا معجزہ دکھائے ہمارے لیے ہوا میں سفر ہو جائے، سمجھے، او کلم بہ الموتى، یا تو آپ کیا کریں، مردوں کو زندہ کر دیجیے، مردے زندہ ہو جائے اور ہم سے بات کرے تب ہم کو مانیں گے، آپ ہم کو کیا کریں گے، مانیں گے، جیسا کہ آپ کے کہنے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، وَيُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے مردوں کو کیا کرتے تھے، زندہ کرتے تھے۔ آپ بھی تو نبی ہو، جیسا وہ نبی ہے تو وہ جس کو زندہ کرتے تھے، آپ بھی ہمارے مردوں کو زندہ کر دیجیے، ہمارے دادا قصی کو زندہ کر دیجیے۔
اچھا قصی بن کلاب ہے نا، قصی بن کلاب کون ہے؟ پردادا ہے نا، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سلسلہ نسب میں ہے نا قصی ہے نا، ہمارا دادا قصی کو زندہ کر دیا تاکہ ہم ان سے پوچھ لیں کہ آپ حق ہے یا باطل ہے، آپ نے جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، نبوت لے کر آ رہے ہو، ہم قصی سے پوچھ لیں گے کہ یہ محمد جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ یہ سب اعتراضات کیا انہوں نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے سوالات کا جواب دے دیا جائے، ان کے فہمائش پوری کر دی جائے، ان کے کیا ہے مقصد کو پورا کر دیں، مطالبہ پورا کر دیا جائے، پھر بھی وہ لما آمنوا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ایمان لانے کے لیے اعتراض نہیں کر رہے ہیں، وہ سب کیا ہے ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، آپ کو پریشان کرنا مقصد ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اگر ایمان لانا مقصد ہے تو اس سے بڑے بڑے دلائل معجزات اس سے پہلے ظہور ہو چکا ہے۔ شق قمر سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ شق قمر، چاند دو ٹکڑا ہو گیا۔ چاند دو ٹکڑا ہو جانا ہے کہ پہاڑ چلنے سے بھی زیادہ فرق عادت ہے نہیں بھائی، چاند کا دو ٹکڑا کر مشرق مغرب میں چلا گیا، جوڑا بھی لگ گیا جی، یہ تو سیرت جبال سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ اور معراج میں چلے گئے آپ، ساتوں آسمان کا سفر کیا، بیت المقدس تک سفر کیا جی، ساتوں آسمان دیکھے، جنت دوزخ دیکھے، پھر راتوں رات آپ آ گئے، اتنا لمبا سفر ہے۔ یہ قطیت بہ الارض سے بھی زیادہ حیرت انگیز معجزہ ہے۔ قطیت بہ الارض، حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو اللہ نے مسخر کیا نا، اس سے کیا کم ہے کیا اللہ کے رسول راتوں رات اتنا لمبا سفر کر کے صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے۔ اگر ایمان لانے والے ہوتے تو اس معجزہ کو دیکھ کر ایمان لے آتے۔ ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ او کلم بہ الموتیٰ، یا تو مردے سے بات کر، مردے سے بات کرنے سے بھی عجیب عجیب معجزات دیکھے۔ شق القمر ونطق الحجر، پتھر نے بھی کیا ہے بولا ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، پتھر نے بھی شہادت دی ہے، درختوں نے شہادت دی ہے۔ درخت نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ہے، پتھر نے کہا اللہ کے رسول ہے، اونٹ نے کہا اللہ کے رسول ہے جی، تو پھر اور کون سی بات رہ گئی تمہارے لیے؟ کلم بہ الموتیٰ کی انتظار کر رہے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے مطلوبہ سوالات کے جواب دے دی جائے، ان کے اعتراض کا جواب دے دیا جائے، ان کے جس طرح مطالبہ کیا ایسا ہی اگر ان کے مطالبہ کو پورا کر دیا جاتا تو تب بھی وہ ایمان نہیں لاتا۔ ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پوری نہیں کی، ان کے مطلب کے مطابق ان کے سوالات کو اللہ نے نہیں پورا کیا، جواب نہیں دیا، اس سے اللہ تعالیٰ کا عاجز ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کو ان باتوں پر قدرت نہیں ہے اس لیے نہیں کر پا رہے، ایسا ہے کیا؟ اللہ زمین کی مساوات نہیں کر پائیں گے، مردوں کو زندہ نہیں کر پائیں گے، پہاڑوں کو نہیں چلا پائیں گے، سب پر قدرت ہے۔ ارے سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب چیزوں پر قدرت ہے، اللہ کے لیے کوئی بحال نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارے امور کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ ان چیزوں کو اللہ نے نہیں کرایا، یا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیوں نہیں کرایا، کیونکہ تمہارا مطلب ایمان لانا نہیں ہے بلکہ ضد اور ہٹ درمی ہے۔ ان چیزوں کو پیش کرنے سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ تمہارے گمراہی میں اور اضافہ ہو جاتا، اس لیے اللہ نے پورا نہیں کیا، اس لیے پورا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو ان باتوں پر قدرت نہیں ہے بلکہ قدرت ہے۔ اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی فرمائش پوری نہیں کی، کہ وہ ان کی بات تو اللہ کے نہیں چلتی ہے، اللہ نہیں مانتے ان کی بات کو۔ ایسا ہے کیا؟ دو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ ایک غلط فہمی یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کو ان باتوں پر قدرت نہیں ہے، اور دوسری غلط فہمی یہ ہو سکتی ہے کہ رسول کی بات کو اللہ نہیں مانتے، رسول کو اللہ نہیں سنتے، رسول کی درخواست کو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اللہ نے دونوں کا ایک ہی جواب دیا، بل للہ الامر جمیعا، سارے امور اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کو قدرت بھی ہے، رسول کی بات سنتے بھی ہے، لیکن یہ نہیں کر رہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اگر کریں گے تو تمہارا ایمان لانے کا تمہیں پہلے ہی سے ارادہ نہیں، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، اس لیے اللہ نہیں کر رہے۔ ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل میں کچھ شبہ پیدا ہو گیا
ان کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ ان مطالبات کو پورا کر دیا جائے تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، فتوحات کا دروازہ کھلے گا، راستہ کھل جائے گا ایمان و اسلام کا۔ ارے سمجھ رہے ہو، ان صحابہ کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ ان کے فرمائش کو پوری کر دے، اللہ ان کے مطالبات کو کیا کر دے، پورا کر دے تو اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی جواب دے رہے ہیں، افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا۔ ارے سمجھ رہے ہو، افلم ییأس الذین آمنوا، کیا ایمان والے مایوس نہیں ہوئے اس بات سے کہ اگر اللہ تعالیٰ یعنی ان کے ایمان سے یعنی ایمان والے اب تک کیا مایوس نہیں ہوئے ان لوگوں کے یعنی ان کافروں کے ایمان سے کہ انہو ان مخوف من المثقلہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے لوگوں کو کیا کر دیتا، ہدایت دے دیتا۔ یعنی ایمان والوں کو ان کے ایمان کے اتنا لالچی بھی نہیں بننا چاہیے۔ ارے سمجھ رہے ہو، کیونکہ انہوں نے بہت سارے بڑے بڑے معجزات دے کے ایمان نہیں لائے، ان کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہے، وہ ضدی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ضد کرتے ہیں، ضدی ہے، ایک کے بعد ایک مطالبہ کرتے رہتے ہیں، مذاق بناتے رہتے ہیں رسول کے ساتھ۔ ان کے سوال کا مطلب ایمان لانا نہیں ہے بلکہ مزہ لینا ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ایمان والا استوا میں انکاری ہے۔ استوا میں کیا ہے؟ انکاری ہے کہ تم کو کیا ہونا چاہیے، ان کے ایمان سے مایوس ہو جانا، ان کے ایمان کے اتنا لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے سمجھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہدایت کے مالک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے دنیا کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا سارے دنیا کو کیوں نہیں دے رہے؟ وہ اپنی حکمت کو زیادہ جانتے ہیں، اور ان کو اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ ان کے ہدایت کے طالب نہیں ہے، ان کے دل میں ہدایت کی تڑپ بھی نہیں ہے، یہ ضدی ہے، ضد کرتے ہیں، کیا ہے معجزہ دیکھنے کے بعد اس کو انکار کرتے ہیں، اس لیے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے رہے۔ جب اتنے بڑے بڑے معجزے، شق قمر کا معجزہ دیکھ لیا، معراج کا معجزہ دیکھ لیا جی، اور حجر اور شجر کے بولنے کا معجزہ دیکھ لیا، تو اور کیا چاہیے ان کو؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ہدایت کے قریب آنے والے نہیں ہے، اس لیے ان مطالبات کے پورا ہونے کی امید تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں بھی کچھ ماتوب علیہ محذوف ہے، میرے ذہن سے نکل گیا۔ افلم ییأس الذین آمنوا، استفہام انکاری ہے، کیا ایمان والے ان کے ایمان سے مایوس نہیں ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو سارے انسانوں کو کیا کر دیتا، ہدایت دیتا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ وَتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ۔ تو یہ لوگ مخالف ہے، اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، رسول اللہ کو پریشان کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، صحابہ کو ستا رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے اوپر اللہ کے طرف سے آفت اور مصیبتیں ان کے گناہ کی وجہ سے آتی رہتی ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَيْ بَلَاءٌ وَمُصِيبَةٌ۔ کافروں کے اوپر کیا ہے؟ کافروں کے اوپر بما صنعوا، ان کے کرتوت کی وجہ سے، ان کے نافرمانی کی وجہ سے، لا یزال تصیبہم قاریۃ، مسلسل مصیبتیں آتی رہتی، مصیبتیں آتی رہتی۔ ارے سمجھ رہو، کبھی جنگ میں گئے، کٹ گئے، ہزیمت ہو گئی، ارے سمجھ رہو قیدی بنا کر لائے گئے جی، کبھی کچھ پریشانی آتی رہتی ہے۔ او تحل قریبا، کبھی قیدی بنا کر لائے گئے جی، او تحل قریبا من دارہم، یا تحل فعل قاریۃ، یا تو مصیبت ان کے محلہ کے قریب، ان کے دیار کے قریب گرتی ہے، آتی ہے۔ ایک تو براہ راست ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہے، اور ایک ان کے اوپر مصیبت نہ آئے تو آس پاس کے علاقوں میں مصیبتیں آتی ہیں، جس کو ان کے دل میں کیا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی انسان کے اوپر مصیبتیں ڈالتا ہے، اور کبھی آس پاس میں مصیبتیں ڈالتا ہے سدھرنے کے لیے،
بھائی فلاں محلہ میں حملہ ہو گیا، فلاں ملک تباہ ہو گیا، سنتے نہیں سنتے ہو؟ تو ڈرنا لگتا نہیں لگتا ہے؟ اس سے کیا عبرت لینا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، کیا اگلا نمبر کیا ہمارا بھی آ سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں جن کے محلہ میں مصیبت نہیں آتی ہے، اس آس پاس کے محلہ میں، آس پاس کے ملک میں، شہر میں آتی ہے، تو جو لوگ امن میں ہیں ان کو اس مصیبت سے ڈر کر عبرت لینا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر مسلسل مصیبتیں آفتیں آتی ہے، اگر ان کے اوپر براہ راست نہیں آ رہے تو ان کی ارد گرد میں آتی ہے، حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ سے ایک مفہوم تو فتح مکہ ہے، کیا ہے؟ مسلسل آہستہ آہستہ ان کے اوپر تنگی آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، فتوحات کا دروازہ کھل رہا ہے، ایسا ہوتے 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 فتح مکہ بھی ہو جائے گا، تو اسلام کا جھنڈا بالکل بلند ہو جائے گا اور کفر کی طاقت کیا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اور سمجھ رہے ہو؟ اور ایک مفہوم تو یہ ہے، اس طرح سے کافروں پر حالات آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے، موت کے بعد آخرات کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ آتا ہے، ایسا حالات ہوتے ہوتے مر جاتا ہے، یا تو قیامت تک ایسا حالات ان کے اوپر ہوتا رہے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ظالموں پر عذاب کا ٹائم مقرر ہے، وہ آ کر رہے گا، اگر دنیا میں نہ ہو تو آخرت میں ہے ہی۔ ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ آپ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصد ہے، تسلی دینا کہ اے رسول آپ کو ستا رہے، آپ کو پریشان کر رہے، آپ کی دعوت کو ٹکرا رہے، کوئی بات نہیں، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان کے ساتھ یہی طریقہ رہا دشمنوں کی طرف سے، یا خالی حلوہ کھلایا، منسلوہ کھلایا، پروٹھا کھلایا ہے، خالی پروٹھا بنا کھلایا اور پلایا کیا؟ امت کی طرف سے ان کو بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی، مارا گیا، پیٹا گیا، مجبور کیا گیا، ان کو ساحر کہا، جادوگر کہا، دیوانہ کہا، کیا فرمایا کہ وما کیا ہے سورۃ الذاریات میں پڑھو نا، الا قالوا ساحر او مجنون، الا قالوا ساحر او مجنون، جتنے بھی رسول آئے ان کو ان کے امت کی طرف سے ساحر یا تو مجنون، جادوگر کہا گیا ہے، پاگل دیوانہ کہا گیا ہے۔ تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہنسی مذاق کر رہے، آپ صبر کیجئے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے کہ رسولوں نے صبر کیا آپ سے پہلے، آپ بھی تو ایک رسول ہو، آپ بھی صبر کیجئے، تسلی دے رہے۔ اور تسلی دینا بھی سنت اللہ کا طریقہ ہے، اللہ تسلی دیتے ہیں، اسی لیے اگر کسی کو مصیبت پہنچے تو تسلی دینا چاہیے اور پریشان کرنا چاہیے، کہو کہ یا اللہ تو مری جی تھی، ہاں تو باسن بھائی صبر ہے کیا، تسلی ہے کیا؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق کے آپ سے پہلے رسولوں کا استہزاء کیا گیا ہے، ان کا مذاق اڑایا گیا، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْ لَيُمْلِكَنَّ مہلت دینا، تو ہم نے کافروں کو مہلت دی، ہم نے ڈھیل دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، تاکہ ان کا پاپ کیا جائے بالغ ہو جائے، خوب مزہ لے لے، خوب مستی کر لے، خوب مست ہو جائے۔ ثم اخذتهم، پھر ہم نے جب ان کا پکڑنے کا وقت آیا تو ہم نے ان کو کیا کر لیا، پکڑ لیا، فکیف کان عقاب، تو ہماری سزا کیسی رہی، ہماری پکڑ کیسی رہی، عقاب ہی ہے، عقاب عاقب یعاقب معاقبۃ و عقاب سزا دینا، ہماری سزا کیسی رہی، اللہ نے جو پکڑا ہے، ان بطش ربک لشدید، بہت سخت ہے۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، افمن هو قائم، یہ استفہام انکاری ہے، اس کے معطوف علیہ محذوف ہے، اتشرکون باللہ، اتشرکون باللہ فتجعلون، اتشرکون باللہ فتجعلون اصناما لہ، فتجعلون اصناما لہ کمن ہو، اتشرکون باللہ اصناما، اتشرکون باللہ اصناما
فتجعلون من هو قائم، فتجعلون من هو قائم کمن لیس کذالک، کمن لیس کذالک، لکھ لو. اتجعلون اتشرکون باللہ اصناما، اتشرکون باللہ اصناما، ایک آدمی لکھ لو بعد میں لکھ لینا. اتشرکون باللہ اصناما، اتشرکون باللہ اصناما فتجعلون من هو قائم على كل نفس، فتجعلون من هو قائم على كل نفس، فتجعلون من هو قائم على كل نفس كمن ليس كذا، كمن ليس كذلك، كمن ليس كذلك. کمن لیس کذالک، کیا تم اللہ کے ساتھ دوسرے بتوں کو شریک کرتے ہو، پھر جو ان کے اوپر نگراں ہیں، پھر جو ان کے اوپر نگراں ہیں ان کے اعمال کے ساتھ، ان کو اس کے ساتھ شریک برابر کرتے ہو جو ان جیسا نہیں ہے، جو ان جیسا نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی تم اللہ کے ساتھ اور دیو دیوتا کو شریک کرتے ہو، پھر ان کو اللہ کے ساتھ برابر کرتے ہو. کیا ہے اللہ کے ساتھ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ برابر نہیں ہے، اس طرح ہمیں انکاری ہے. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، کیا بتاؤ وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہر ایک نفس کے اوپر نگراں ہے، ہر ایک نفس کے اوپر نگراں ہے. قائم رقیب بما کسبت، ان تمام اعمال کے ساتھ جو انہوں نے کیا، ان کے سارے اعمال کے نگراں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا کر رہا ہے. اللہ تبارک سب واقف ہے نا. کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے دیوی دیوتا معبودان باطلہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. یہ مفہوم ہے، سمجھ رہو. اتشرکون باللہ اصناما فتجعلون من هو قائم على كل نفس کمن کیسا کذالک، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے نگراں ہے، ہر ایک کے اعمال سے واقف ہے، ان کو کیا تم اس آدمی کے ان لوگوں کے برابر کرتے ہو جو اس جیسا نہیں ہے، یعنی ان جیسا نگراں نہیں ہے، یعنی دیوی دیوتا اور بت اور معبودان باطلہ، کیا باطل معبود یہ برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ افمن ہوا قائم، افمن ہوا قائم، اس سے مراد کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ، وہ ذات جو ہر ایک کے اوپر نگراں ہے، بما کسبت، ان کے کرتوت کے ساتھ، ان کے وہ آدمی جو بھی عمل کر رہا ہے ان سب کے نگراں جو ہے وہ ان چیزوں ان معبود کے برابر ہو سکتے ہیں. جو معبود کیا کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں سنتے، آپ نے نفع ضرر کا مالک ہی نہیں ہو سکتے، برابر ہو سکتے نہیں برابر ہو سکتے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے اللہ کے لیے شرکا تجویز کر رکھا، اللہ کے لیے شرکا بنا رکھا ہے نا. فلا 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 33 کروڑ شرکا بنا رکھا ہے. کتنے؟ قل سموہم، اللہ فرماتے نبی آپ کہہ دیجئے، تم ان کا نام بیان کرو. کس کا کیا نام ہے؟ گنیش بابو، کالی مائی، سرسوتی مائی، ہلومان بابو، اور کون کون ہے؟ اللہ ہی بہتر جاتے آئے نہیں. ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول، یا تم بتاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی چیز جس کو اللہ نہیں جانتا ہے زمین میں، جس کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے، یا اللہ کو تم ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کے بارے میں اللہ کو پتہ نہیں ہے.
غیر اللہ کے ساتھ شرکا کا وجود خارج میں ہے ہی نہیں. خارج میں اللہ کے شرکا کا وجود ہے؟ اللہ کی ذات اور صفت میں کوئی شریک ہے؟ نہیں. جو چیز دنیا میں معدوم ہے اس چیز کا علم اللہ کو نہیں ہے. جو چیز معدوم ہے اس کا علم کیسے ہوگا؟ ایک چیز ہے ہی نہیں اس کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کا ہوگا تو علم کا غلط ہونا لازم ہے کہ نہیں آئے گا؟ محال ہے. ایک چیز دنیا میں وجود پذیر ہی نہیں ہے جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا اس کا علم ہوگا؟ اللہ اس کو جانتا ہی نہیں. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے دنیا میں اللہ کو کس چیز کا علم نہیں ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اپنے شرکا کا علم نہیں ہے. اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک کیا اللہ کو یہ پتہ نہیں ہے. یہ واقعتاً ہے نہیں اللہ کے ساتھ کوئی شریک. اگر شریک ہوتا تو اللہ کو پتہ ہوتا. ارے سمجھ رہے ہو؟ جو چیز ہے نہیں وہ اللہ کو معلوم کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے اللہ کے علم کا غلط ہونا لازم آئے گا. بات کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ جس چیز کا وجود ہی اللہ نے پیدا نہیں کیا اس کا علم اللہ کو کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے اپنے وجود میں اپنے ذات و صفات میں کسی کو شریک ہی نہیں کیا اس لیے اللہ کو اس چیز کا علم نہیں ہے. معدوم ہے، معدوم کا علم اللہ کو نہیں ہے. اللہ کے شرکا معدوم ہے اس لیے اللہ کو اس کا علم نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جس چیز کا علم اللہ کو نہیں ہے اس کی خبر دے رہا اللہ تبارک تعالیٰ کو. تو اللہ کو اپنے شرکا کا علم نہیں ہے تو اللہ کے ساتھ شرکا کو خبر کیوں دے رہے؟ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں اللہ کو کس کا علم نہیں ہے؟ اللہ کو اپنے شرکا کا، اللہ کے ذات اور صفت میں کوئی شریک اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ نے کسی کو شریک نہیں بنایا ہے. ارے سمجھ رہے ہو؟ سیدھی بات ہے. ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول. یا اللہ کو اس بات کی خبر دے رہے جس کو اللہ نہیں جانتا ہے زمین میں. ام بظاہر من القول، یا تو یہ کوئی ظاہری جملہ ہے یا ظاہری بات ہے ایسا ہی نام رکھ دیا، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوئی نام رکھ دیا ہے. الفاظ ہے، لات ہے، عزا ہے، منات ہے اور کیا کیا ہے اور دیوتا کالی مائی سرسوتی مائی فلاں مائی فلاں مائی فلاں باپ ہے. تو الفاظ ہی تو ہے اور کیا ہے؟ حقیقت ہے. بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل. نہ تو کیا ہے حقیقت میں کوئی ایسا ہے، نہ اللہ کے ساتھ ذات و صفت میں کوئی شریک ہے خارج میں، بلکہ بات یہ ہے شیطان نے ان کو پٹی پڑھایا. کیا پڑھایا؟ پٹی پڑھایا. بل زین للذین کفروا مکرهم، بلکہ ان کے لیے کافروں کے لیے ان کی تدبیر، ان کے مکر فریب، ان کے داؤ کو مزین کر دیا گیا. شیطان نے ان کی غلط چیزوں کو ان کے دل و دماغ میں خوبصورت بنا کر پیش کیا. ارے سمجھ رہے ہو؟ وَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے راستے سے راہ حق سے ہٹا دیا گیا. اللہ کے راستے سے راہ حق سے صراط مستقیم سے ان کو روک دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ تو بھٹکے ہوئے ہیں. اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے. اسی لیے اللہ جس سے ہدایت کو چھین لیتے ہیں وہ سے بھٹکتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. حقیقت یہ ہے اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا ہے. یہ تو حقیقت ہے. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا گمراہ کرے گا اور جس کو گمراہ کرے گا کوئی ہدایت دے گا. اسی لیے سر اللہ الہدایت. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے. ولعذاب الآخرۃ اشق، دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہوتی رہتی ہے. ولنذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. دنیا کی زندگی میں ہمیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں تاکہ توبہ کر کے اللہ کے طرف رجوع ہو جائے. اللہ کی طرف سے وارننگ جو آتی ہے نا اس سے بندے کو توبہ کر لینا چاہیے. کبھی بیماری، کبھی کیس، کبھی مقدمہ، کبھی کیا ہے ایکسیڈنٹ، جی کبھی کنسر، کبھی کچھ، تو ان سے توبہ کر لینا چاہیے. اللہ سگنال مار رہے، سگنال دے رہے، ریڈ سگنل دے رہے، سیکھو جو سدھر جاؤ. اس عذاب سے پہلے عذاب اکبر سے پہلے. عذاب اکبر کہاں ہوگا؟ آخرات میں ہوگا. تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اسی آیات میں، اسی کی تفسیر ہے لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، آخرات کا عذاب بہت سخت ہوگا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَاقٍ، وقایقی وقایتن سے وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ،
وقایتن سے واق بچانے والا، اور اللہ کے علاوہ ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کوئی ہوگا بھائی بچانے والا؟ نہیں. اللہ جنت کی مثال بیان کرتے ہیں، مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت کی مثال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا. تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے سے، ان کے باغات کے نیچے سے، مکانات کے نیچے سے خوبصورت نہریں جاری ہوں گے. شراب، پاکیزہ شراب کی نہر، پاکیزہ کے شہد کا نہر، جی، طرح طرح کے پھل فروٹ کے رس کا نہر. اکلھا دائم، اس کا پھل ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم. لا مقطوعۃ ولا ممنوع، یعنی اس واقعہ میں کبھی ختم نہیں ہوگا اور روک ٹوک بھی نہیں ہوگی. اکلھا دائم، اس کا پھل ہمیشہ رہے گا، ظلھا، کا سایہ بھی ہمیشہ رہے گا. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ متقی لوگوں کا انجام ہے. وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام کیا ہے؟ آگ ہے. والذین، آگ سے مراد جہنم ہے. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی اہل کتاب یہود نصارہ، یفرحون بما انزل الیک، وہ اس کتاب سے، وحی سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف کی گئی ہے، یعنی قرآن سے خوش ہوتے ہیں. قرآن سے، یہ سارے نہیں ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کہ یہ قرآن ہمارے توریت اور انجیل کی کیا کرتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ والانجیل، یعنی توریت اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب. اسی لیے اس کتاب سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. اہل کتاب میں سے جو حق پرست ہے. ومن الاحزاب، حزب جمع احزاب، اور بعض گروہ، من ینکر بعضا، جو اس کے بعض، اس قرآن کریم کے بعض وہی کی انکار کرتے ہیں، یعنی جو ان کے لیے میٹھا میٹھا، ہاف ہاف، کڑوا کڑوا، تو جو ان کے لیے کڑوا ہے ان کو پھینک دیتے ہیں. کہ ان کو، یعنی اپنے مطلب کی چیز تو مانتے. آیا اتکفرون ببعض الکتاب وتؤمنون ببعض، بعض کو مانتے بعض کو نہیں مانتے ہو. ایسے کیسے ایمان ہے؟ کچھ مانتے کچھ نہیں. ماننا تو ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل میں داخل ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں کچھ اہل کتاب ایسے ہے پارٹی جو بعض کو کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. تو وہ مومن ہے کیا؟ بھائی یہ قرآن کریم کے ایک لفظ کا منکر ہو جائے تو کافر ہو جائے گا. تم کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے ہو. آدھا کی تیتوڑا اور آدھا بٹھیر، آدھا تیتوڑا اور آدھا بٹھیر. ایسا ہوگا؟ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، آپ فرما دیجئے مجھے تو اس بات کا حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی کیا کرو؟ عبادت کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہی توحید ہے اور یہی صراط مستقیم ہے. الیہ ادعو، میں اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. والیہ مآب، اور اسی کی طرف کیا ہے؟ لوٹ کر جانا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، آئے مثل انزالنا الکتب السابقہ انزلنا القرآن حکماً عربیہ، پچھلی کتابوں کے نزول کی طرح ہم نے اس قرآن کو بھی نازل کیا. قرآن کو بھی نازل کیا. حکماً یعنی حکماً، فیصلہ کرنے والا. کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان فیصلہ کرنے والا. عربیاً ابی لسان عربی، عربی زبان میں، کیونکہ اس کے اولین مخاطب کون ہیں؟ عربی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یا نبی آپ اگر ان کے کہنا مان لیں گے، ان کے کہنا کہ ہمارے پاس آ جائیے، کچھ ہمارے باطل معبودوں کی بھی عبادت کر لیجئے. جی، بعدما جاءک من الحق، آپ کے پاس حق آنے، علم، بعدما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، وحی آ جانے کے بعد، سچائی آ جانے کے بعد، آپ اگر ان کی کہنا مان لیں گے، ان کے ساتھ چلیں گے. ارے سمجھ رہے ہو؟ میاں صاحب حق اور شرابیوں کے ساتھ چلو گے، میاں صاحب حق اور سود خوروں کے ساتھ چلو گے، علم حاصل کرنے کے بعد بے نمازی بن کر گھومو گے. اللہ ہم نے نبی کو کیا کہہ رہے؟ اگر ایسا کیا ہے نبی وارننگ دے رہے تو کیا ہوگا؟ ما لک من اللہ من ولی ولا واق. ان کا شرط ہے، ان کا شرط کا کیا ہے؟
جزا ہے. ارے سمجھ رہا ہو، اسی لیے مولانا بننے کے بعد جس کسی کے ساتھ کہیں گھومنا چاہیے، فاسق فاجر کے ساتھ جو شرابی ہے اس کے پاس گھومو گے بھائی، لوگ کہیں گے تم اللہ شرابی بن کے نعوذ باللہ. ارے سود کا لین دین کرتا ہے، رشوت دیتا ہے، لوگوں کو سود دیتا ہے میرے بھائی، سود کے کاروبار کرتے نہیں کرتے. اگر سودی آدمی کے پاس گھومو گے تو لوگ کہیں گا ملا بھی سودی بن گیا، ملا سود کا کاروبار کرتا ہے. اسی لیے جو ہے الناس کیا ہے علی دینی جلیسی ہی، آدمی اپنے ساتھی کے مذہب پر ہوتا ہے. ارے سمجھ رہا ہو نہیں سمجھ رہا ہو، آپ نے اچھے ساتھی انتخاب کرنا چاہیے. اچھے ساتھی کیا کرنا چاہیے؟ انتخاب کرنا چاہیے. شنگ دوش لوا بشے ہونا نہیں جی، شنگ دوش لوا بشے نہیں. تمہیں ایک دن شرابی بنا دے گا، تمہیں ایک دن کو سود خور بنا دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی کو اللہ وارننگ دے رہے، نبی تو ایسا نہیں کریں گے، لیکن بالفرض اور محال اگر ایسا کر لیا آپ نے، مان لیا اللہ کے اگر مان لیا، اگر ایسا کیا تو آپ برباد ہو گئے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ارے سمجھ رہو، آج کیسے لوگ مولوی ہو کر آتے ہیں اور ان کی زندگی دیکھو کیسے گزر رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں. سمجھ گئے نہ سمجھ گئے؟ سیاست سیاست لوگ خرید لیتے ہیں. ارے سمجھ رہے ہو، خریدتے نہیں خریدتے. بعد میں دیکھو لال جھنڈا کرتا بنا رکھا ہے، قطب کا فوٹو والا لال جھنڈا والا کرتا بنا رکھا، اور کہتے ہیں کہ ہم جو کوئی بی جے پی کے خلاف فتویٰ دے گا میں اس کی جان سے مار دوں گا. ایسے بھی لوگ ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبًا وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اگر آپ نے ان کے کہنا مان لیا آپ کے پاس علم آنے کے بعد، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا حَافِظٍ، آپ کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ آپ کے لیے کوئی بچانے والا ہوگا نہیں. اچھا، اب اور ایک اشکال ہے، کہتے ہیں کہ یہ کیسے رسول ہے، ان کی تو بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، یہ کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، یہ بازار کرتا ہے، کیسے رسول ہے یہ تو ہم جیسے ہی ہے، تو رسول کیسے ہوگا؟ رسول تو ایک نرالا ہونا چاہیے، ہم سے پاک صاف ہونا چاہیے، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک. اللہ فرماتا ہے بیوقوف لوگ ہو تو سمجھ میں نہیں آتی، عقل نہیں ہے تمہارے. اگر تمہاری ہدایت کے لیے دوسری مخلوق کو ہم رسول بنا کر بھیجا تو تمہارے لیے استفادہ کرنا کیا تھا؟ مشکل ہو جائے. جی الجنس یمیل الی الجنس، بھائی جو جس قسم کا آدمی جو ہوتا ہے اسی سے تو استفادہ ممکن ہوتا ہے. ایک مخلوق دوسری مخلوق سے کیسے استفادہ کرے گا؟ اگر بالفرض اگر فرشتہ کو ان کے اشارہ، یہ فرشتے رسول کو نہیں ہوتے. اگر فرشتے رسول ہوتے تو وہ انسانی سارے تقاضوں سے پاک ہے، تو سارے دن کو بٹھال کے رکھتے، سونے نہیں دیتے، پینے نہیں دیتے، کھانے نہیں دیتے، پیشاب کرنے نہیں دیتے، پخانا کرنے نہیں دیتے، تو پریشان ہو جاتے. چھٹی ہوتی ان کے ہاں. یہ تو ایسے ہے کہ اللہ نے جس کام میں لگا دے اسی میں تھکتے ہی نہیں. تو تمہیں بھی اگر وہ رسول تمہیں لگا دیتا 24 گھنٹہ ڈیوٹی میں تم مر جاتے. تو اللہ فرماتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے، لاکھوں سے اوپر، سوالہ کام کیا کہتے نہیں کہتے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کے لیے بیویاں اور بچے پیدا رکھے ہیں. ان کی بیوی اور بچے رکھے، سب کے بیوی ہے، بچے ہیں. ہمارے رسول سے کثیر الاولاد ہے، کثیر کیا ہے، زوجہ ہے، یہ سب جو انبیاء. جی وَمَا كَانَ دَرَسْتُ، ہمارے پیغمبر محمد علیہ السلام کے لیے اگر بیوی اور بچے ہے تو کوئی آنو کی کیا بات ہے؟ یہ تو اللہ نے طریقہ جاری کیا ہے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو ان کے جواب تو اللہ نے دے دیا. سارے رسول کے بیوی بچے اگر سمجھ رہے ہو، کوئی ایسا رسول نہیں جن کے بیوی بچے نہیں ہے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور رسول کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی خود لے آئے اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی ذات کے بغیر. وہ کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں نا، وہی فلاں فلاں معجزہ دکھا دو. معجزہ دکھانا یہ نبی کے اختیار میں ہے کیا؟ نبی کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے. ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ ایک مفہوم تو یہ آیات قرآن کریم میں دو مفہوم میں استعمال ہوا، کہیں تو معجزہ کے لیے اور کبھی قرآن کی آیات کے لیے، یا دونوں مفہوم ہو سکتا ہے. ارے سمجھ رہے ہو کہ فلاں
کیا حکم کو منسوخ کر کے فلاں حکم لے آئیے، ہمیں یہ حکم نہیں چاہیے فلاں حکم لے آئیے؟ تو قرآن کریم کو کسی حکم کو بدل کر دوسرے حکم لے آنا یہ کسی نبی کے اختیار میں ہے کیا؟ یہ تو اللہ کا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کسی معجزہ کو لے آنا مطالبہ کر کے کسی نبی کے اختیار میں ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اسی کفار کے جواب دے رہے جو کہتے ہیں کہ فلاں معجزہ دکھاؤ اور فلاں حکم کو بدل کر فلاں حکم لے آؤ، فلاں آیت کو بدل کر فلاں آیت لے آؤ۔ ان کے جواب ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور رسول کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی آیات لے آئے، کوئی معجزہ لے آئے مگر اللہ کی پرمیشن اور اجازت سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اور ہر مدت کے لیے ایک، یعنی ہر چیز کے لیے ہر اجل کے معنی مدت ہے نا، متعینہ ٹائم، ہر متعینہ ٹائم کے لیے کتاب آئے تحریر، ایک نوشتہ لکھا ہوا ہے۔ ہر چیز کے لیے اللہ کے یہاں اس کا ایک وقت لکھا ہوا ہے۔ ارے سمجھ رہو، فلاں آدمی ماں کے پیٹ میں اتنا دن رہے گا، بڑا ہوگا، اتنی عمر اس کو ملے گا، یہ کام کرے گا، یہ کام کرے گا، یہ کام کرے گا، آئندہ سال یہ ہوگا، اس کے بعد کا سال یہ ہوگا، اس کے بعد کا سال یہ ہوگا، اس کے بعد موت ہوگا۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر مدت کے لیے کیا لکھا ہوا ہے، کیا یعنی ہر یعنی کیا کہتے ہیں، ہر انسان کی زندگی اور دنیا کے ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدت متعین کر رکھا ہے اور لوح محفوظ میں کیا ہے لکھ رکھا ہے، لوح کیا ہے لکھ رکھا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، ویثبت، جس کو چاہتا ہے اس کو برقرار رکھتا ہے۔ لوح محفوظ میں ازل سے لے کر بالکل آخر تک ہر چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو، لوح محفوظ ہر چیز کیا آتا ہے لکھا ہوتا ہے۔ تو لوح محفوظ کی چیزوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جس کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، ان کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تقدیر کی دو قسمیں، تقدیر مبرمہ، تقدیر معلق ہے۔ تقدیر معلق کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپشن رکھا ہے، شرط رکھی ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو، تمہاری عمر جو 70 سال ہے لیکن تم نے اگر نیکی کی تو ہم 75 بنا دیں گے۔ تمہارے قسمت میں تا رزق ہے، اگر تم نے یہ نیکی کی تو رزق میں اور اضافہ کر دیں گے۔ یہ تقدیر معلق ہے۔ کیا ہے؟ جس کے بارے میں حدیث میں آیا نہیں، صلہ رحمی کرو گے تو عمر میں اضافہ ہوگا، ٹھیک، اور کیا ہے رزق میں برکت ہوگی۔ اسی طرح سے حدیث ہے نا، تو ان سب حدیثوں میں تقدیر معلق کی بات ہے۔ انسان کے اللہ نے ایک متعین وقت رکھ رکھا ہے، رزق اتنا دوں گا اور اس کی عمر اتنی، لیکن فلاں نیک عمل کرے گا تو اس شرط کے پائے جانے کے بعد مشروط دے دوں گا اور بڑھا دوں گا، ٹھیک۔ تو یہ یمحو اللہ ما یشاء، یمحو اللہ تقدیر معلق کی بات ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو، اور ایک تقدیر غیر معلق ہے، تقدیر مبرم، اٹل فیصلہ ہے، اٹل بالکل فائنل فیصلہ ہے، اس میں کوئی رد بدل نہیں ہوتی ہے۔ وہ ہے وَيُثْبِتُ، اور جس کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل کتاب لوح محفوظ کے سب کچھ کیا درج ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ وَنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ نبی سے اللہ نے وعدہ کیا کہ نبی ہم جو آپ کے دشمن ہیں ان سے نمٹیں گے، ان کو سزا دیں گے۔ تو نبی کے دل میں یہ تمنا آتی تھی کب یہ سزا ان کو آ جائے تو ہم دیکھیں، سمجھ رہے ہو۔ تو اللہ نبی کو تسلی دے رہے ہیں، اے نبی آپ کے دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم اپنے وعدہ پورا کر لیں ان کو مار دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا سے چلا جائے اور ان کو سزا نہ آئے۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے، لیکن ہم سے چھوٹیں گے نہیں، ہم سے فرار نہیں ہو پائیں گے۔ مدرسے سے تو بھاگ سکتے ہیں لیکن اللہ کی گرفت سے کیا ہے بھاگ سکتا ہے کوئی؟ اگر آپ دنیا سے چلے گئے اور آپ کے سامنے ان کو ہم نے پکڑا نہیں، آخرت میں پکڑیں گے، کیا ہے؟ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے نبی اگر ہم آپ کو دکھا دے
اس میں سے بعض جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے، جس کا ہم نے ان کے اوپر عذاب وغیرہ، او نتوفینک، یا تو ہم آپ کو وفات دے دے اور اپنے پاس بلا لے، اپنے پاس بلا لے، تو کیا ہے فلا تحزن، یہ کہ شرط کا جزم حزم مان لو ہیں، فلا آپ کو غم میں نہیں پڑنا چاہیے، فإنما علیک البلاغ، آپ کا کام تو پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، ہمارا کام حساب لینا ہے۔ بانٹ دیا اللہ نے، کام بانٹ دیا، آپ تبلیغ کرو، ہم نہ مانیں گے تو دیکھیں گے، حساب لیں گے، میرے پاس آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر بڑی سزا نہیں دی تو چھوٹے جو سزا دے رہے وہ تھوڑی کم ہے۔ اولم یراؤ انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے زمینوں کو برابر چاروں طرف سے کم کرتے آ رہے ہیں، آہستہ 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 اسلامی فتوحات بڑھ رہا ہے اور ان کی زمین تنگ ہو رہی ہے، ان کے ملک تنگ ہو رہے ہیں، یہ کیا سزا کم ہے کیا بھائی؟ ان کے زمینیں کم کر کے ہم لا رہے، اسلامی فتوحات بڑھا رہے ہیں، ان کے زندگی کو تنگ کر رہے ہیں، ان کے مسلمان فتوحات کر رہے ہیں اور سب مسلمان ہو رہے ہیں، اور ان کے کیا لوگ بھی کم ہے، ان کے ملک بھی کم ہے، یہ سزا کم ہے کیا؟ واللہ لا یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ فیصلہ کرتا ہے، ان کے فیصلہ کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، وہو سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، ان کے پہلے لوگوں نے، قریش مکہ سے پہلے، کفار مکہ سے پہلے لوگوں نے بھی تدبیریں کی ہے اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ساری تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں، کسی کی تدبیر اللہ کی تدبیر سے آگے نہیں بڑھتی ہے۔ دیکھتے دنیا کے نظام کو، کرناٹک میں کیا کیا کھیل ہوا ہے، مسلمانوں کو کس طرح پریشان کیا گیا ہے، آج کیا ہوا؟ یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ جانتا ہے جو آدمی جو کچھ کرتا ہے، ما تکسب، ہر نفس جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وسیعلم الکفار، کفار کو ان قریب معلوم ہوگا، لمن عقبی الدار، آخرت کا انجام، آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، یعنی جنت کس کے۔ ویقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، کیا کہتے ہیں آپ رسول نہیں، عجیب بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، صبر کرو۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ فرما دیجئے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے کہ میں رسول ہو یا نہیں ہو، میرا اللہ کا واللہ یشہد انک رسول، واللہ یشہد، واللہ یشہد سورہ منافقین میں ہے نا، کیا واللہ یشہد انک رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہے، تو اللہ کی گواہی سے بڑا گواہ کس کے ہو سکتے ہیں؟ وَقُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالی گواہ کے اعتبار سے کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ لوگ بھی گواہ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی اہل کتاب، اہل کتاب میں سے جو انصاف پرست ہے، جیسے عبداللہ بن سلام ہے اور بہت سارے لوگ مسلمان ہیں، اہل کتاب میں سے بڑے بڑے علماء، ان کی گواہی بھی معتبر ہے، وہ تو بڑے بڑے گواہ کے توریت زبور انجیل کے کیا ہے وہ عالم ہے، ان کی گواہی کتنی بڑی معتبر دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے، اس سے بڑی گواہ کیا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔